أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ دنیا مکڑی کے گھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا پانی کا ایک بلبلہ ہے، یہ دنیا پانی کا ایک بلبلہ برف کا بلاک ہے جو پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الادب المفرد میں روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرتے، بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کر کہا: اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے بدلے خرید لے گا؟ 1 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا آج کا 2500 روپیہ بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 1 درہم یعنی 2500 روپے کا یہ بکری کا بچہ خرید لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ بکری کا بچہ آپ 1 درہم میں خریدنے کی بات کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی اسے فری میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ مرا ہوا ہے، دوسرا اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی کسی نے نہیں لینا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے کان بہت چھوٹے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، لَلدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ أَهْوَنُ مِنْ هَذِهِ عِنْدَكُمْ۔ فرمایا میرے صحابہ، جس طرح یہ بکری کا بچہ تمہارے ہاں حیثیت اور حقیقت رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا حقیر ہے۔ جیسے تم بکری کے بچے کو حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ مومنوں کو، ایمان والوں کو، اپنے محبوب لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ دنیا دیتا۔ اللہ نے دنیا کافروں کو زیادہ دی ہے، مسلمانوں کو کم دی۔ کافروں کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں، مسلمانوں کے پاس کم ہے۔ کافر اللہ کے دشمن، کوئی بھی شخص اپنے دشمن کو محبوب چیز نہیں دیتا، کوئی بھی بندہ اپنے دشمن کو محبوب چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کو دنیا زیادہ دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا محبوب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں دنیا حقیر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ایک جیل اور قید خانے کی مثل ہے، اور مومن کے لیے، یہ کافر کے لیے جنت کی مثل ہے۔ کافر کو سارا کچھ یہیں پہ مل جائے گا۔ تو جب دنیا کی حقیقت کوئی نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ جب آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری واجب ہے، اس کے لیے فرض ہے تیاری کرنا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت ما ذکرہ احد فی ذیک الا وسعہ اللہ وما ذکرہ احد فی ساعت الا ضیقہ اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لذتیں، خواہشات توڑ دینے والی جو چیز موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور فرمایا جو بندہ پریشان حال ہوتا ہے، تنگ دستی کی عالم میں ہوتا ہے، جب وہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ عارضی ٹینشن ہے، عارضی پریشانی ہے، عارضی مصیبت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جنت جو ہے اس میں ہمیشگی والی نعمتیں دی جائیں گی، ہمیشگی والی نعمتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا جس کے پاس دنیا کی ہر تکلیف اور ہر مصیبت آئی، اس سے بڑا تکلیفوں اور مصیبتوں والا دنیا میں کوئی بندہ نہیں گزرا ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا، اس کو جنت کا ایک گوتا لگوایا جائے گا، جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانی دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اے اللہ پریشانی آنا دور کی بات، دیکھنا دور کی بات، پریشانی کبھی میرے پاس سے بھی گزر کر نہیں گئی۔ تو جب بندہ تنگ دستی میں ہوتا ہے، جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ جنت والی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لذتیں، خواہشات توڑ دینے والی وہ چیز موت ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ کتنا یاد کرنا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی روایت ہے، طبرانی اوسط کے اندر بھی آتی ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، کندھا پکڑ کر کہنے لگے یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، تمہیں جاننے والا کوئی نہیں، تم مسافر ہو، تمہاری کسی سے جان پہچان نہیں۔ وعد نفسک من اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو ہر وقت مردہ لوگوں میں شمار کرو، کبھی بھی میری موت آ سکتی ہے، ہر وقت موت کے لیے تیار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اجنبی بن کر، مسافر بن کر زندگی گزارو۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہیں، آپ علیہ السلام کا عمل بھی اسی پر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کے جسم کے ایک پہلو پر چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایران و فارس کے بادشاہ وہ نرم و نازک بستروں پر سوتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر تیار نہ کر دیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا اے عبداللہ ما انا ولی الدنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرہ فی یوم صائف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو سخت گرمی کے موسم میں سفر کرتا ہے، اس کو پسینہ آتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ سایہ لینے کے لیے، سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے ویٹنگ روم ہو، مسافر خانہ ہو، وہاں پر مسافر بیٹھ کر مکان بنانا شروع کر دیں، وہاں پر توافرات لے جائیں کہ ہم نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے؟ ویٹنگ روم میں، مسافر خانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا عد نفسک من اصحاب القبور، ہر وقت اپنے آپ کو مردہ شمار کرو، ہر وقت اپنے آپ کو اصحاب القبور میں شمار کرو کہ اگر آج یہ گیا تو کل میری باری ہے، آج یہ جا رہا ہے، ابھی یہ جا رہا ہے، اس کے بعد میرا نمبر ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو ساتھ میں اپنی طرف سے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ لوگوں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ کاخذ من صحتک لمرضک من حیاتک لموتک۔ فرمایا اگر اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو پھر بیماری سے پہلے فائدہ اٹھاؤ۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اعمال نہیں کر سکتا جو صحت اور تندرستی میں کر سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور فرمایا زندگی دی ہے مرنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ مشکات کے اندر کتاب العلم حدیث نمبر 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ بندہ مر گیا، اعمال کا فائدہ ختم، 3 اعمال فائدہ دیتے ہیں،
ایک صدقہ جاریہ، ایک نفع مند علم جو لوگوں کے لیے چھوڑ گیا، اور تیسرے نمبر پر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جب بندہ مر جاتا ہے پھر پچھتاتا ہے، کاش میں اعمال کر لیتا، جس نے نہیں کیے ہوتے وہ پچھتاتا ہے میں کر لیتا، اور جس نے کیے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کاش میں اور کر لیتا۔ لیکن اس وقت کا کاش کسی فائدے کا نہیں ہے۔ اب عمل کی دنیا ہے، قیامت حساب کا دن ہے، عمل کریں حساب سے پہلے۔ موت کی تیاری ہر وقت رکھی، ہر وقت رکھی۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے مجھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، 5 چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ پہلی چیز فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ اس حدیث میں کیا اشارہ ہے؟ اس حدیث میں اشارہ یہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُثِّلَ ابن آدم وَإِلَى جَنبِهِ 99 منیہ، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ارد گرد چاروں جانب اللہ تعالیٰ 99 ایک کم 100 موت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ موت کے اسباب، بندہ پیدا ہوتا ہے موت کے اسباب ہیں اس کے ارد گرد ایک کم 100، کہیں پر ایکسیڈنٹ، کہیں پر فالج، کہیں پر کوئی بیماری، کہیں پر کوئی بیماری، اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ان اخطأتہ المنایا، اس باب سے بچ جائے نا، یا قو فی الحرام، وہ بڑھاپے میں واقع ہوتا ہے، ثم یموت، پھر مر جاتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے، مرتا ہے۔ اس لیے فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسری نصیحت فرمایا غنا کا قبل فقری کا، اللہ نے مال دیا ہے، فقیر اور محتاج ہونے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، اس وقت لاکھوں کروڑوں کے مالک، زلزلے سے پہلے لاکھوں کروڑوں کے مالک اگلے دن ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ غنا کا قبل فقر، فرمایا کہ فقر سے پہلے اپنے غنا سے، جو اللہ نے تمہیں مالدار کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تیسری نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا صحت کا قبل سقام کا، بیمار ہونے سے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری جگہ پر فرمان ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے کے اندر، اکثر لوگ خسارے میں۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ الصحت، ایک ہے تندرستی، دوسری ہے الفراغ، فارغ وقت۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تندرستی سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، فارغ وقت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، دونوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں اب اللہ ہمیں صحت دے گا، ہم نیک اعمال کریں گے، جب مصروف ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عبادات چھین لیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ اگر اللہ کو ہمارے اوپر غضب اور غصہ ہے تو اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیوں، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے سجدے کی جو ہے توفیق، سجدے کی توفیق ہی چھین لے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھا لو. ومن حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھاؤ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. اور فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، مصروف ہونے سے پہلے پہلے فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ. ہمارا فارغ وقت فیس بک پہ گزرتا ہے، ہمارا فارغ وقت واٹس ایپ پہ گزرتا ہے، یوٹیوب پہ گزرتا ہے، سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. جب ہم محدثین کے واقعات پڑھتے ہیں، اسلاف کے واقعات پڑھتے ہیں، ہمیں ملتا ہے کہ امام بخاری رات کو 10 پارے قرآن مجید کے پڑھا کرتے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. جب ہم اسلاف کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سارا وقت گزرا قرآن کے اندر، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، اتنا وقت قرآن کو دیتے تھے. جب موبائل آیا پھر ہم نے غور کیا، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ جتنا ہم موبائل کو وقت دیتے ہیں وہ اتنا ہی قرآن کو وقت دیا کرتے تھے. اور میں نصیحت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ ٹچ موبائل کی لعنت سے بچائیں. یہ ایک نشہ ہے. یہ پچھلے ہفتے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک کیس آتا ہے، موبائل کا کیس تھا. ایک بچہ گھر میں موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے موبائل اس سے پکڑا. وہ بچہ تڑپنا شروع ہو گیا، جیسے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے. بھگا کر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے، کہا بچے کو کوئی بیماری نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کو موبائل کا نشہ ہے. انہوں نے کہا ابھی اس کو موبائل دیں، یہ صحیح ہو جائے گا. وہ تڑپنے والا بچہ، اس کو ڈاکٹر نے موبائل پکڑایا، اس کی ساری تڑپ ختم ہو گئی. وہ سارا جو اس کو دورہ پڑا ہوا تھا نا، وہ سارا ہی ختم ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دیکھو، یہ موبائل کا نشہ زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے. یہ نشہ اگر فارغ وقت ہے تو فارغ وقت میں قرآن مجید پڑھیں. ایک طالب علم وہ قصور سے چلتا ہے اور قاری صہیب صاحب میر محمدی حافظہ اللہ کے مدرسے میں پہنچتا ہے. رستے میں موبائل اس کے پاس بھی موجود تھا، وہ بھی دیکھ سکتا تھا. جب مدرسے میں پہنچا، استاد محترم نے پوچھا ہاں بیٹا، رستے میں اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس کیسے پہنچ گئے؟ تم نے موبائل تمہارے پاس موجود تھا، کیا فیس بک دیکھی، کیا واٹس ایپ پہ وقت گزارا؟ کہنے لگا نہیں استاد محترم، میں نے رستے میں آتے ہوئے قرآن مجید کے 9 پارے پڑھے. 9 پارے پڑھے. فارغ وقت کو موبائل پہ صرف نہیں کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثر لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فارغ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، فارغ وقت کو برے کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں. موبائل سے جان چھڑائی. بیماری ہے، گناہوں کی تباہی کا ذریعہ ہے بہت بڑا. موبائل دیکھیں، فیس بک پہ الگ پاس ورڈ ہے، یوٹیوب پہ الگ ہے، جتنی چیزیں ہیں ہر ایک پر الگ الگ پاس ورڈ لگا ہوا ہے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ جو ابھی گزرا ہے. مظفر گڑھ سے ایک شخص میرے پاس آیا اپنے بیٹے کو داخل کروانے کے لیے. ہم نے موبائل پر، مدرسے میں ٹچ موبائل پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی طالب علم ٹچ موبائل نہیں رکھ سکتا. مظفر گڑھ سے لمبا سفر کر کے آیا لاہور میں علم کی تڑپ کے لیے. موبائل اس کے پاس موجود تھا. میں نے اس کے والد کو کہا اس سے موبائل لے لو. انہوں نے موبائل پکڑا، دیکھنے لگے تو بچہ، بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے
ابو آپ نے میرا موبائل نہیں کھولنا، پرائیویسی ہے۔ باپ سے بھی چیزیں چھپاتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو چیز باپ سے چھپائی ہے وہ خطرے والی ہے، خطرناک ہے۔ سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ علاقے کے پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرے بنا کے اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کچھ پرواہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے ان کی صفات کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ صفہم لنا جلہم لنا، ان کی صفات بتائیے، واضح کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انہم من جلدتکم، خبردار اللہ کی قسم وہ تمہارے جیسے لوگ ہیں، جیسے تمہارے چمڑے ویسے انہی کے چمڑے، جیسے تم نمازیں پڑھتے ویسے وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، جیسے تم روزے رکھتے ہو ویسے وہ بھی روزے رکھتے ہوں گے، لیکن ایک مسئلہ ہوگا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود کو پامال کر دیں گے۔ تو اس تنہائی کے موبائل نے، ٹچ موبائل نے ہماری زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور یہ ہماری نیکیوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب نیکیاں ضائع ہو جائیں، لہذا اس سے بچ جائیں، استعمال کریں، اچھا کریں، قرآن پڑھیں، احادیث کو سرچ کریں، احادیث پڑھیں، ان چیزوں کو پڑھیں جن کا اسلام سے تعلق ہے، جو اسلام سے دور لے کے جاتی ہیں، جو اللہ سے دور کرتی ہیں، ان کی طرف نہ جائیں، ان کا استعمال کریں۔ فارغ وقت دیا ہے اللہ نے تو اس کو آخرت کی تیاری کے لیے سپینڈ کریں، آخرت کی تیاری کے لیے اس کو صرف کریں، فضول کاموں میں اپنی زندگی کو صرف نہ کریں۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اگر کوئی صبح سویرے موت کی بات کر دے تو کہتے ہیں منہ چنگا نہ ہوئے تو گل چنگی کرنی چاہیے، سویرے سویرے موت۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی آتا ہے، فسلم علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، پھر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ای المؤمنین افضل، سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جس مومن کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے افضل مومن ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کی زبان سب سے اچھی ہے، جس کا بول سب سے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول من اقیاسہم، سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ فراڈ لگانا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فراڈیا ہے، ہمارے نزدیک سب سے عقل مند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس، فرمایا سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اور موت کے بعد کے مراحل قبر اور حشر کی سب سے زیادہ جو تیاری کرتا ہے، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ جو موت کے بعد کے احوال کی، قبر کی، حشر کی، نشر کی، جہنم کی، جنت کی تیاری کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہے، جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور جو بندہ
موت کو یاد رکھتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ پھر زیادہ ہنستا نہیں ہے، زیادہ اس کی زندگی میں ہنسی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج کے گرہن کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ آپ علیہ السلام نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہی، سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر آپ علیہ السلام نے قرات کی سورۃ بقرہ کے برابر، سورہ بقرہ کے برابر ہاتھ باندھ کر قیام کیا، لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، پھر رکوع کیا، جب رکوع کیا لمبا رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ باندھ کر قیام کیا، وہ قیام پہلے سے تھوڑا سا کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، اسی طرح دوسری رکعت پڑھی، لمبی لمبی 2 رکعتیں پڑھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، انجلت الشمس، سورج بالکل صاف ہو چکا تھا۔ جب سورج صاف ہو گیا، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بٹھایا، خطبہ دیا، خطبہ دے کر کہا، اے میرے صحابہ سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ان کو بے نور کر کے دکھاتا ہے۔ اے میرے بندو دیکھو، یہ سورج جو تمہاری زمین سے بڑا ہے، یہ چاند کتنا بڑا ہے، میں ان کو بے نور کر سکتا ہوں، تو میں تمہیں بھی موت دینے پر قادر ہوں۔ جب میں ان کو بے نور کر کے ان کو صاف کر سکتا ہوں، میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا جب تم سورج چاند کے گرہن کو دیکھو، نماز پڑھا کرو، صدقے کیا کرو، توبہ کیا کرو، کافی ساری باتیں بتائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنا نام لے کر کہا اے امت محمد سن لو، لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، اے میری امت کے لوگوں سن لو، اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے جن کا پتہ مجھے ہے، جو چیزیں میں جانتا ہوں، اگر تمہیں ان کا پتہ چل جائے، لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ شروع کر دو۔ اب آپ علیہ السلام نے کیا جانا تھا؟ یہ نماز پڑھائی تھی نا، اس کو صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ اس نماز کے اندر صحابہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں آگے ہوئے، ایک مرتبہ پیچھے ہوئے، جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے کچھ آگے ہوئے، اور جہاں پر کھڑے تھے وہاں سے ایک مرتبہ پیچھے ہوئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول آپ ایک مرتبہ آگے ہوئے، ایک مرتبہ پیچھے ہوئے، ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا، جب میں آگے بڑھا تھا اللہ نے مجھے جنت کے باغات میں سے، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل جو انگور ہے اس کا ایک خوشہ دکھایا تھا، وہ میں پکڑنا چاہتا تھا لیکن نہیں پکڑا، کہا اگر میں پکڑ لیتا دنیا میں لے آتا تو ساری دنیا اس کو کھاتی رہتی، وہ کبھی نہ ختم ہوتا۔ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، میں نے شروع میں بیان کیا ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا جب پیچھے ہٹے تو کیا تھا؟ فرمایا مجھے اللہ نے جہنم دکھائی، کہا اس جہنم کے اندر میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے جہنم کے اندر۔ فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا کون بدبخت ہے لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو حرم کے اندر طواف کیا کرتا تھا،
बहुत बड़ी नेकी है। हरम के अंदर जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करना, एक मर्तबा तवाफ करने से जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बैतुल्लाह का तवाफ करता था पहले दौर में, अब तो जदीद सहूलियात मौजूद है। पहले दौर में लोग जब हज करने जाते थे अपना सारा सामान बैतुल्लाह में ही रख देते थे। वो चक्कर लगाता था, अपनी लाठी हाथ में होती थी, सामान को अटका देता था, साथ खींचता था। अगर तो सामान के मालिक को पता चल जाता, कहता था भाई गलती हो गई है। अगर न पता चलता उसको पकड़ लेता, चोरी कर लिया करता। अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम के जरिए सजा दी। आप अलैहिस्सलाम ने काबे के चोर को, बैतुल्लाह के चोर को, हरम के चोर को जहन्नम के अंदर देखा। फरमाया अगर तुम्हें वो बातें मालूम हो जाएं जो अल्लाह ने मुझे दिखाई हैं, लज़हिक्तुम कलीला वला बकैतुम कसीरा, तुम रोना ज्यादा शुरू कर दो और हंसना कम शुरू कर दो। हमारी जिंदगी में हंसियां ज्यादा है, हमारी जिंदगी में शुगल ज्यादा है, हमारी जिंदगी में मजाक व मज़ाह ज्यादा है, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज्यादा मजाक और मिजाह नहीं है। आपकी जिंदगी संजीदा जिंदगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी बड़ी संजीदा जिंदगी, और ये मौत, इससे निजात कोई नहीं पा सकता। हर एक ने मरना है, हर एक ने इस मौत के शिकंजे में आना है, फिर इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब आनी है तो फिर तैयारी करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम का बेटा दो चीज़ों को बड़ा नापसंद करता है, दो चीज़ें, एक मौत को और दूसरा माल के किल्लत को। कम माल हो तो इसको अच्छा नहीं लगता, कहते ज़्यादा होना चाहिए। मौत को नापसंद करता है, किल्लत माल को ज़्यादा, जो किल्लत माल को नापसंद करता है। फरमाया जो मौत है ये मोमिन बंदे के लिए फितने से ज़्यादा बेहतर है, फितने में पड़ने से बेहतर है बंदे को मौत आ जाए। और फरमाया किल्लत माल, इससे किल्लत हिसाब होगा। माल अगर अल्लाह ने कम दिया है तो अल्लाह ने हिसाब भी कम दिया है। एक मर्तबा एक उस्ताद मोहतरम ने अपनी क्लास में यह हदीस सुनाई कि जो कम माल है इससे हिसाब भी कम लिया जाएगा। तो तलबा ने कहा उस्ताद मोहतरम इसकी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा अगले दिन समझाऊंगा। अगले दिन वो क्लास में आए तो अपने पास साथ दिरहम व दिनार लेके आए। एक को उन्होंने 10 दिरहम दिए, एक को 9 दिए, ऐसे ऐसे सबको देते गए। एक को 1 दिरहम दिया। कहा कल मैंने तुमसे हिसाब लेना है, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। और फरमाया कि तनूर के ऊपर जिस पर रोटियां लगाई जाती हैं, नान लगाए जाते हैं, उसके पास खड़ा करके तुमसे हिसाब लेना है। सबसे पहले हिसाब उस बंदे से लिया, लड़के से लिया जिसको 10 दिरहम दिए थे। पास आग जल रही है, वो खड़ा हुआ है, वो पसीने में शराबूर, तकलीफ में मुब्तला, 10 दिरहम का हिसाब दे रहा है। फिर 9 वाले का हिसाब लिया, उसका वक़्त थोड़ा लगा। ऐसे ऐसे हिसाब लेते गए। जो 1 दिरहम वाला था वो जब चढ़ता है कहता जी 1 दिरहम का क्या किया? कहा जी खाना लिया, खा लिया, नीचे आ गए। तो तलबा ने कहा उस्ताद जी समझ आ गई है, जिसके पास दिरहम कम थे, 1 दिरहम था, उसके हिसाब का वक़्त भी कम लगा। जिसके दिरहम ज्यादा थे उसके हिसाब का वक़्त भी ज्यादा लगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किल्लत माल, किल्लत हिसाब पर दलालत करता है। जिसके पास माल कम है अल्लाह ताला उसका हिसाब भी कम लेंगे। बंदा इसको नापसंद करता है, मौत को नापसंद करता है। ये आनी तो है ही। खुसूसन मोमिन को मौत से परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक जनाजा आया, मैयत गुजारी गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन, या ये मुस्तरीह है या मुस्तराह मिन्हु है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल समझ नहीं है। फरमाया
اگر تو یہ مومن ہے تو پھر یہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی تھکاوٹوں سے، دنیا کی ٹینشنوں سے اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا، اب یہ دنیا سے راحت پا گیا ہے۔ اور اگر یہ بات تھا، اگر یہ فاسق و فاجر تھا، اگر یہ کافر و منافق تھا، تو پھر فرمایا درخت، درند، چرند، پرند، ساری مخلوق نے اس بندے سے راحت پا لی۔ یعنی مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ دنیا سے راحت پا جاتا ہے، مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ دنیا سے سکون میں اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی آپ، موت سخت بڑی ہے، موت بڑی سخت ہے، یہ تو اس کو پتہ ہے جس کو آتی ہے، کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا کہ موت کتنی سخت ہے۔ بڑی سخت موت ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیا کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن بیان وہ کرنے ہیں جن پر قرآن و حدیث نے تصدیق کی ہے، جن کو قرآن و حدیث نے سچا کہا ہے وہ بیان کرنے ہیں، جن کو قرآن و حدیث نے جھوٹا کہا ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان نہیں کرنے۔ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کہہ دیا وہ بیان نہ کرے، جن کی تصدیق کر دی وہ بیان کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیان کیا کرو بنی اسرائیل کے واقعات، فَإِنَّ فِيهِمْ الْأَعَاجِيبَ، ان کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ پھر ثم انشا یحدث، پھر آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، ایک قبیلہ، ایک گاؤں تھا، انہوں نے کہا کہ آج ہم نے معلوم کرنا ہے کہ موت کتنی سخت ہے۔ وہ ایک قبرستان کے پاس آتے ہیں، قبرستان سے باہر وہ سارے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دکھا موت کتنی سخت ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سوال کیا، دعا کی، قبر ایک کھلتی ہے، اس سے ایک بندہ نکلتا ہے۔ بندے کی حالت کیا تھی؟ گندمی رنگ کا آدمی تھا، بین عینیہ آثار السجود، اس کی آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشان موجود تھے۔ قبر سے نکلتا ہے، کہتا ہے تم نے اللہ سے سوال کیا، تم نے اللہ سے مطالبہ کیا، اے اللہ ہمیں موت کی سختی بتا، اللہ نے مجھے نکال دیا ہے۔ کہنے لگا مجھے 100 سال ہو چکا ہے فوت ہوئے، 100 سال مرے ہوئے ہو چکا ہے، جب مرتے وقت میرے اوپر موت کی سختی آئی تھی وہ آج بھی میرے اندر پائی جا رہی ہے، آج بھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ 100 سال ہو گیا مرے ہوئے اور آج بھی موت کی سختی اپنے جسم میں پا رہا ہوں، حرارت پا رہا ہوں۔ کہا اب اللہ سے دعا کرو اللہ ایسے ہی مجھے دوبارہ قبر میں لے جائے، میں دوبارہ موت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اور موت کے وقت سختی آنا یہ بندے کے کافر، منافق اور گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں یہ سمجھا کرتی تھی موت کے وقت جس پر سختی آتی ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، آپ علیہ السلام کا سر مبارک میری چھاتی پر تھا، کہا میری ٹھوڑی اور میرے اس حصے کے درمیان آپ علیہ السلام کا سر تھا، آپ موت کی سختی میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کے اوپر میری مدد فرما۔ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی آپ پر بڑی سختی تھی، آپ پر شدت تھی، آپ کی وفات کو دیکھ کر میں نے اپنا موقف تبدیل کیا، میں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا، میں نے کہا اگر موت کے وقت سختی آنا یہ بندے کے گنہگار ہونے کی علامت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت کے وقت سختی نہ ہوتی۔ آپ پر جو سختی آئی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے وقت سختی آنا یہ گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے۔
کسی کی زندگی میں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم نے 2 فتوے بنا کر اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، 2 ٹکٹ، ایک کافر ہونے کا ٹکٹ، دوسرا جہنمی ہونے کا ٹکٹ، فوراً نکال کر دے دیتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے۔ کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کو کافر کہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کی شرائط کو پورا کیا، کیا حق ہے کہ اس کو کافر کہا جائے، اس کو جہنمی کہا جائے؟ یہ تو اللہ کے انبیاء بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ وہ تو اللہ وحی کرتا تھا، نبی بتا دیتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا، اے میرے نبی اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، رات کے وقت ہجرت کر کے نکل جاؤ، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تیار کیا کہ رات کے وقت ہجرت کرنی ہے۔ جب جانے لگے تو رستہ بھول گئے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، ایک طرف اللہ نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ، دوسری طرف اللہ نے رستہ بنا دیا، کیا معاملہ ہے، کیا معمہ ہے؟ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کو اکٹھا کیا۔ سلسلہ صحیحہ میں 313 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کو اکٹھا کیا، کہا وجہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم رستہ کیوں بھولے؟ سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک بنی اسرائیل کا عالم کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فوت ہونے لگے تھے، یوسف علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے، یہ ایک بات یاد رکھنی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا تھا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں مجھ سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہیں دلائل دے چکے ہیں۔ یہ قرآن میں دلیل موجود ہے۔ تو بنی اسرائیل کے عالم نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں جب تم اس علاقے کو چھوڑ کر جاؤ تو تم نے میری لاش کو، میرے جسم کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو مجھے ایسے پڑ رہا ہے جیسے ہم اس نصیحت پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے ہم رستہ بھول گئے۔ اور یوسف علیہ السلام کون ہے؟ کل میں نے حدیث پڑھائی ہے مشکات کے اندر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من اکرم الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جس کے دل میں اللہ کا زیادہ ڈر ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ آپ علیہ السلام نے سمجھا شاید یہ کسی شخصیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، کہا یوسف یعقوب کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے، اسحاق اللہ کے نبی تھے، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، ابراہیم اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا یہ ہے یوسف، کریم ہے، اس کا باپ بھی کریم، اس کا باپ کریم، اس کا باپ کریم۔ اتنے معزز حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میں نے ہجرت کی رات، میں نے معراج کی رات دیکھا یوسف علیہ السلام کو، فَكَأَنَّمَا أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ نے کائنات کے حسن کا بہت سا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے نصیحت پہ عمل نہیں ہو رہا، ہم رستہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ پوری قوم میں سے کسی ایک بندے کو بھی نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، سارے بھول چکے تھے۔ کس کی قبر؟ اللہ کے نبی کی قبر۔
جن کو نبی نے کریم کہا، جن کو نبی نے اکرم کہا، جن کو نبی نے معزز کہا، جن کو اللہ نے حسن عطا کیا، اس کی قبر کو بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر بھول گئے۔ آج یہاں پر غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کھانے پینے کے آداب نہیں آتے، قضاء حاجت کے آداب نہیں آتے، مرتا ہے تو قبر پر دربار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی قبر یاد نہیں، دوسری طرف جس کو قضاء حاجت کا طریقہ نہیں اس کا دربار بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ کہا ہمیں معلوم نہیں۔ کہا قوم کے اندر نہ ایک عورت بوڑھی ہے، اس کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر۔ کہا اس عورت کو بلاؤ۔ عورت لائی جاتی ہے، بوڑھی تھی۔ کہا ہمارا مسئلہ بڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا، بتاؤ کہاں پر ہے۔ کہنے لگی میں نہیں بتاؤں گی۔ کہا بتا دو۔ کہنے لگی ایک شرط پر بتاؤں گی۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھے شرط لگا دیں، مجھے گارنٹی دے دیں کہ میں قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت میں تو اپنے بارے میں نہیں جانتا، میں تجھے کیسے کہہ دوں تو جنت میں جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جنت میں میرے ساتھ جانے کی بات کرتی ہے، میں تو اپنے بارے میں معلوم نہیں رکھتا، مجھے اپنے بارے میں علم نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو آج کا معاملہ ہی الٹ ہے، آج کا معاملہ ہی الٹ ہے۔ کہتے جی پیر چھڑا لیں گے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی جانتے نہیں ہے۔ جب معاملہ بگڑا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا اے میرے نبی اس عورت نے جو شرط لگائی ہے اس کی پوری کر دو، اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے گا، جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب اس کو اس کی شرط پوری کی گئی، اس کی شرط پوری ہونے کے بعد اس نے کہا جی فلاں چشمہ ہے، اس کے نیچے قبر ہے، چشمے سے کے نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کشائی کی گئی۔ وہ تابوت تھا، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی لاش موجود تھی۔ جب ان کو نکالا، رات کا اندھیرا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت رات کے وقت ہوئی تھی، اندھیرا تھا۔ جب ساتھ لے کر چلے تو ایسے روشنی ہوگی جیسے چراغ روشن ہوا ہے۔ تو اس واقعے سے جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر فتویٰ نہیں لگانا، نہ جنتی ہونے کا، نہ جہنمی ہونے کا، نہ ہی فتویٰ لگانا ہے کسی کے کافر میں۔ اللہ نے ہمیں فتویٰ لگانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اعملوا فسددوا وقاربوا، کہا اچھے طریقے سے عمل کرتے رہو، جس رستے میں جانا ہوا اللہ تعالیٰ تمہیں اسی رستے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ایک خصوصی بات، جب موت آتی ہے، قریب المرگ جب بندہ ہوتا ہے، اس وقت بڑی بدعات ہوتی ہیں، بڑی بدعات ہوتی ہیں۔ قریب المرگ بندے کو جو تلقین کرنی ہے وہ صرف ایک بات کی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، تلقین کا مطلب یہ سمجھا ہوا لوگوں نے کہ اس کے پاس پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے نہیں ہیں، اس کو کہتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے جی اگر ہم نے اس کو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ تو اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا، کافر ہو جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسند احمد میں موجود ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری بندہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہا یا خالو قل لا الہ الا اللہ، اے مامو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ قریب المرگ تھا وہ، آپ نے کہا یا خالو قل لا الہ الا اللہ، اے مامو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کا مامو ہوں یا چچا ہوں؟ فرمایا نہیں تم میرے مامو ہو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ آمنہ تھی وہ انصار میں سے تھی۔
وہ مدینے کے رہنے والی تھی، تو مدینے کے بندے کو کہا تم میرے ماموں ہو، تو فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے کہا اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا مجھے فائدہ دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا تجھے فائدہ دے گا۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ اب قریب البلد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، تو تلقین کا مطلب لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہ اس کے پاس پڑھنا ہے، بلکہ اس کو کہنا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس لیے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔